حاضرین ذی وقار، ارباب علم و دانش، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان عظیم فرمایا کہ جمعۃ المبارک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر میں بلایا۔ حاضرین ذی وقار، محرم الحرام کا مہینہ ہے، غالباً 6 محرم الحرام ہے۔ اسلام کا جو بے شمار اسلام کے پہلو ہیں، محرم الحرام کا مہینہ بے شمار مناسبتوں سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس مہینے میں قربانیوں کا ذکر ہے، شہدائے اسلام کا ذکر ہے، شہدائے دین کا ذکر ہے۔ ابتدا سے ہی قربانی ہے، درمیان میں بھی قربانی ہے، اور پورا مہینہ ہی ہم بڑے غم سے، بڑے یاداشت کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کوئی کسی انداز میں پیش کرتا ہے، کوئی کسی انداز میں پیش کرتا ہے۔ اہل سنت کا اپنا انداز ہے، باقیوں کا اپنا انداز ہے۔ اہل تشیع اپنے انداز میں امام حسین کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جہاں ہم ذکر حسین کرتے ہیں، وہاں ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم صحابی، مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دماد علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سسر پیغمبر، میری مراد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم، ان کی بھی شہادت اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ مختلف روایات ہیں، بعض کے نزدیک 26 ذی الحج کو حضرت عمر کی شہادت ہوئی، بعض کہتے ہیں 1 محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ میرا مقصود صرف یہ ہے کہ اگر ہم اپنے شہداء کو یاد رکھتے، اپنے شہداء کا ذکر کرتے، اور ذکر شہداء کا میں سمجھتا ہوں بھولنا نہیں چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن کرنے کے لیے پھر قرآن مجید، فرقان حمید نے جو ہمیں راستہ دیا ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اسلام کے فلسفے کو جو عام کیا گیا ہے، جو طریقہ کار صحابہ اکرام نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اس پر عمل کر کے پیش کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ اسلام نے بڑے واضح طور پر کہا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں نا، پہلے اللہ نے کہا قرآن مجید میں کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ والذین معہ، وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں، اس کی نشانیاں ہیں۔ اشداء علی الکفار، کہ وہ کافروں سے سخت ہیں، کافروں کے ساتھ ان کا رویہ نرم نہیں ہوتا، کافروں کے ساتھ ان کا رویہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں ان کا رویہ بڑا پیار والا ہوتا ہے۔ آج اس کا بھی فقدان ہے، ہم کافروں سے تو ہماری دوستانہ ہیں، ہماری یاریاں ہیں، لیکن آپس میں ہمارا جو رویہ ہے وہ بڑا الگ تھلگ ہے۔ آپس میں ہمارا رویہ جو ہے وہ نرمی والا تو ہے ہی نہیں، ہمارا رویہ تو آپس میں ہے اختلاف والا، بغاوت والا، نفاق والا، شرارت والا، سازش والا، جال پھینکنے والا، کسی طرح کسی کو زیر کرنے والا، یا کسی طرح کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے والا۔ ہمارا رویہ یہ ہے، ہمارا رویہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے، کیونکہ ہماری اس دوڑ میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اگلا زیرو ہو جائے، میں ہیرو ہو جاؤں، اس مقابلے کی دوڑ میں آگے نکل جاؤں۔ ہمارا رویہ یہ ہے۔ ان کے رویے یہ تھے کہ وہ اسلام کے مطابق جو ہے اسلام میں دوڑ لگایا کرتے تھے، اعمال میں دوڑ لگایا کرتے تھے، نیکیوں میں ان کے مقابلے ہوا کرتے تھے کہ میں نیکیوں میں سبقت لے جاؤں، میں اعمال میں سبقت لے جاؤں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت میں سبقت لے جاؤں۔ اب ایک ایسی شخصیت جس کے بارے میں اشداء علی الکفار سے علماء نے مراد لیا ہے کہ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ اشداء علی الکفار سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد لیا گیا۔ اب بدقسمتی ہماری اہل سنت سے بھی ہوئی ہے، غلطی ہماری اہل سنت سے بھی ہوئی ہے، اور کچھ محراب و منبر سے جڑے ہوئے لوگوں سے بھی ہوئی ہے۔
کہ ہم نے ذکر میں تفریق پیدا کر دی. مانا جس طرح ہم امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کا ذکر کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو ہے صاحبزادے ان کا ذکر کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا ذکر کرتے ہیں. اہل سنت کی محبت جو ہے اہل بیت سے کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے. اہل سنت اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا محبت کا انداز وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے. اب اس اہل سنت سے مراد میں وہ لے رہا ہوں کہ اہل سنت سے مراد علماء حقہ ہیں، جو قال اللہ قال رسول پر چلنے والے ہیں، نہ کہ بناوٹی چیزیں ایجاد کرنے والے ہیں، مصنوعی چیزوں کو فروغ دینے والے، اپنی مرضی سے من گھڑت قصوں کو شامل کرنے والے ہیں. بات وہی کامیاب ہے جس پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہے یا رب العالمین کی مہر لگی ہے. اللہ نے قرآن میں بتا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے رب کی مرضی کے ساتھ بتا دیا، امت کے سامنے یہ چیزیں بیان فرما دی. اب یہ جو خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب ہیں، یہ مراد رسول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر لیا تھا. بڑا لمبا قصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے عمر بن خطاب یا عمر بن حشام، یہ ان دونوں میں سے مجھے کوئی ایک دے دے جس سے اسلام کو قوت مل جائے، تقویت اسلام کو مل جائے، جو تجھے پسند ہے. اب یہ فیصلہ تو اللہ کا تھا، پسند اللہ کی تھی. اللہ نے عمر بن خطاب کو پسند کر لیا. اور عمر بن خطاب جس کو باپ یہ کہتا ہوتا تھا کہ تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے، اونٹ لے کے جاتا ہے، آدھے اونٹ جو ہے بھوکے لے آتا ہے، آدھے سیر ہو کے آ جاتے ہیں، تو کیا کرے گا، تجھے اونٹ تو چرانا نہیں آتے. یہ عالم تب تھا جب اسلام نہیں تھا، جب اتباع رسول میں زندگی نہیں تھی، تب یہ عالم تھا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں عمر بن خطاب آ جاتے ہیں، عمر بن خطاب کلمہ پڑھ لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں. اسلام کی دولت سے جو ہے وہ اسلام کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں. حضور استقبال کرتے ہیں. صحابہ کا جمع غفیر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی موجودگی میں خوش ہوتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لاتے ہیں، حضور کی غلامی میں آتے ہیں. آپ نے علماء سے سنا، مفتیان شرع دین سے سنا، علماء حقہ سے سنا، واعظین سے آپ نے سنا، خطباء سے سنا. یہ واقعات جو ہیں تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے. میرا مقصود صرف یہاں یہ ہے کہ عمر بن خطاب جب اسلام لائے تو عمر بن خطاب نے خلیفہ بن کر اسلام کے فروغ میں اپنا کردار ادا کیا، اسلام کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا. اسلام کی ترقی میں انہوں نے اپنا کردار کیسے انداز کیا، کس طرح انہوں نے اپنی اسلام کی ترقی میں اپنے آپ کو پیش کیا. سامعین محترم، یہ کسی سے ڈکی ہوئی چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں. خلیفہ دوم بنتے ہیں. خلیفہ دوم جب بنتے ہیں، پہلے اسلام جب لاتے ہیں، اسلام لانے کے ساتھ ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں فرنٹ مین، جس طرح دوسرے صحابہ کھیلتے ہیں، فرنٹ مین جو ہیں وہ کردار ادا کرتے ہیں. نماز کا وقت آتا ہے، کہتے ہیں جی بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے، بیت اللہ میں نماز پڑھ کے دکھائی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آتے ہیں، تلوار اٹھا کے کہتے ہیں، آج جنہوں نے کفر کو للکار کے کہتے ہیں، ببانگ دہل کہتے ہیں، ان کے جناب سینوں پہ چڑھ کے کہتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں کہ اے کفر، آج میں محمد عربی کا غلام بن گیا ہوں. جس نے عمر کی تلوار کا مقابلہ کرنا ہو میدان میں آؤ، جس نے بچے یتیم کروانے ہو میدان میں آؤ، جس نے بیویوں کو بیوہ کروانا ہو میدان میں آؤ. آج میں پہرے دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا. پھر خلیفہ دوم بنتے ہیں. خلیفہ دوم بننے کے ساتھ ساتھ اسلام کی خدمت کرتے ہیں. خلیفہ تو وہ یہ نہیں تھے، بادشاہی نظام ان کا نہیں تھا، بادشاہی کلچر ان کا نہیں تھا، بادشاہی سسٹم ان کا نہیں تھا. اللہ آج ہمیں بھی عمر بن خطاب جیسا حکمران عطا کرے. آنکھیں ترس گئی ہیں، کان ترس گئے ہیں، آنکھیں ترس گئی ہیں ایسے حکمران کو دیکھنے کے لیے، کان ترس گئے ہیں ایسے خطبے کو سننے کے لیے. آج فقدان ہے. یہی امت مسلمہ کے زوال کی وجہ ہے. امت مسلمہ کی بربادی کی یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ میں بادشاہی کلچر جو ہے وہ متعارف ہوا، بادشاہی نظام متعارف ہوا. اس دور میں جو خلیفہ ہوتا تھا وہ خادم ہوتا تھا. آج جو خادم ہے وہ تو برائے نام خادم ہے. آج کا خادم تو نام کا خادم ہے. اس دور میں حقیقی خادم ہوتا تھا، پہرے دار ہوا کرتے تھے. وہ جناب وفد آتا ہے،
कैसर व किसरा का वफद आता है, मिलने के लिए आता है उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, कि पूछा जाता है कि तुम्हारे बादशाही, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर हाउस किधर है। वो पूछते हैं आकर के, ये हम प्राइम मिनिस्टर हाउस देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस किधर है, तुम्हारा बादशाह का जो है महल किधर है, तुम्हारे जनाब खलीफा का जनाब डेरा किधर है। तो वो जो आकर कहते हैं हमारे यहाँ ये सिस्टम, मुसलमान कहते हैं हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं होता, हमारे यहाँ बादशाही निज़ाम नहीं होता, हमारे यहाँ वजारत उज़्मा वाला सिस्टम नहीं है। उन्होंने कहा फिर आपके खलीफा को हमने मिलना है, वो किधर होगा। कहा वो आप चले जाएं दूर जंगल में, वहाँ वो बैतुल माल के ऊँट चरा रहा है। और वो जब जाते हैं देखने के लिए तो वो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल माल की ऊँट चरा रहे थे, और ऊँट को इधर जा रहा था तो उसको बुला रहे थे, कोई इधर जा रहा था उसको बुला रहे थे। ये होता है खलीफा, ये होता है अमीरुल मोमिनीन। वो ऊँट चरा रहे थे तो वो देखकर उन्होंने हालत देखी, कपड़े फटे पराने हुए हैं, पैबंद लगे हुए हैं, और पैबंद लगे हुए कपड़ों के साथ अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन और दूसरा खलीफा जो है वो बैतुल माल के ऊँट चरा रहा है। अब ये भी एक सादत अल्लाह तबारिक व तआला ने हज़रात सहाबा के तज़किरे जो हम करते हैं, हज़रात सहाबा का जो ज़िक्र हम करते हैं, अहले सुन्नत का ये अकीदा है, हम अहले बैत का भी ज़िक्र करते हैं, हम सहाबा का भी ज़िक्र करते हैं। हमारा अकीदा ये है कि जिसको रसूल अल्लाह ने बिस्तर दिया उसका भी एहतराम करो, जिसको रसूल अल्लाह ने मुसल्ला दिया उसका भी एहतराम करो। आज के दौर में कुछ लोग मुसल्ला उठाए हुए हैं, बिस्तर भुलाए हुए हैं, कोई बिस्तर उठाए हुए हैं, मुसल्ला भुलाए हुए हैं। हजूर ने जिसको जितना मुकाम दिया उसका एहतराम करें। सहाबा का जिक्र जहाँ किया जाता है वहाँ अहले बैत का जिक्र भी किया जाए। अहले बैत का जिक्र करना भी ईमान है, सहाबा का जिक्र करना भी ईमान है, सहाबा की ज़िंदगी को बयान करना यह भी अहले सुन्नत के नज़दीक ईमान है। लेकिन हम तफरीक कर लेते हैं, जब हम अहले बैत का जिक्र करते हैं तो फिर सहाबा का जिक्र छोड़ देते हैं, जब हम सहाबा का जिक्र करते हैं तो अहले बैत का जिक्र छोड़ देते हैं। हज़रात मोहतरम, जब हम हदीस की किताबों का मुतालिया करेंगे, तारीख की औराक पे नज़र डालेंगे तो ये बात रोज़े रोशन की तरह अय्या हो जाएगी, ये बात बिल्कुल मज़ूफ नहीं होगी, ये बात ढकी छुपी नहीं होगी। अहले बैत सहाबा से जुदा नहीं थे, सहाबा अहले बैत से जुदा नहीं थे, सहाबा का अहले बैत से प्यार था, अहले बैत सहाबा का एहतराम करते थे। अगर मैं यूं कहूं तो बेजानी होगा, ये मेरी बात सोने के पानी से लिखने के काबिल है। मैं बवांगे दहल कहता हूं, डंके की चोट कहता हूं, बरसरे मैदान कहता हूं, मिंबर पे बैठ के जिम्मेदारी से ये कहता हूं कि जिसने सहाबा से मोहब्बत की उसने अहले बैत से मोहब्बत की, जिसने अहले बैत का एहतराम किया उसने हकीकत में सहाबा का एहतराम किया। आज बदकिस्मती ये है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन के तज़किरे हम नहीं करते, अहले बैत के जिक्र हम करते हैं। अहले बैत और सहाबा का प्यार आपस में बड़ा मौजूद था। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी ज़िंदगी में अहले बैत का प्यार साबित करके दिखाया। हज़रत हुसैन आते हैं, तारीख की किताबों में लिखा है, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका इस्तिक़बाल करते हैं, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे प्यार करते हैं, और साथ ये कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने आका हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले बैत से, हसन हुसैन से प्यार करते हुए देखा। फिर तारीख की किताबों में एक वाक़या और भी मौजूद है। अब्दुल्ला बिन उमर शिकायत लेकर आते हैं इब्ने अली के बारे में कि अमीरुल मोमिनीन को कहते हैं, अब्बा जी आज इब्ने अली ने मुझे एक ताना दिया है कि तेरा जो बाप है वो हमारा नौकर है। तो अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तो अहले बैत का नौकर हूँ, ये तो ढकी हुई छुपी हुई बात नहीं है। कहा नहीं जी, ये तो मेरे लिए तो गाली होगी। हज़रत उमर बिन खत्ताब अपने बेटे इब्ने उमर को कहते हैं, अब्दुल्ला बिन उमर को कहते हैं कि बेटा हम अहले बैत के गुलाम हैं। ये अहले सुन्नत के नज़दीक भी ये चीज़ें होना चाहिए। लेकिन आज बदकिस्मती है हमारी मुसलमान भाइयों कि हमारे यहाँ तफरीक हो चुकी है, आज फुकदान है हमारे यहाँ। हम अहले बैत का जिक्र कर रहे हैं, ये हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र नहीं कर रहे। लेकिन मैं बड़ी खुशी होती है, कई मसाजिद में अशरा इमाम हुसैन और फ़ारूक आज़म का इकट्ठा मनाया जा रहा है, ज़िक्र हुसैन और ज़िक्र फ़ारूक आज़म इकट्ठा किया जा रहा है। मिंबर से ये बात अगर लगाई जाती, मिंबर से ये सदा अगर लगाई जाती कि जहाँ ज़िक्र फ़ारूक आज़म का होता वहीं ज़िक्र इमाम हुसैन का होता, तो फिर मैं समझता हूँ इख्तलाफ ख़त्म हो जाते। आज मसनूई इख्तलाफ पैदा हो चुकी हैं, मसनूई बातें पैदा हो चुकी हैं। जो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ चीज़ें हैं उसमें इबादत नहीं है, उसमें आपको सवाब नहीं है। सवाब उसी चीज़ का मिलता है जिसकी परमिशन आपको अल्लाह के कुरान ने दी है। अगर अल्लाह के कुरान ने आपको किसी चीज़ की परमिशन नहीं दी, तरीका अकीदत का भी कुरान ने बताया है, एहतराम का भी कुरान ने बताया है, अदब का भी कुरान ने बताया है। अगर आप कुरान का मुतालिया करते हैं और आपको कुरान के मुतालिया से
بات مل جاتی ہے کہ اسی بات پر چلنا ہی ایمان ہے، ورنہ آج تو کتابیں بھری پڑی ہیں، آج تو جس بندے کا جتنا دل چاہتا ہے اتنی بڑی کتاب لکھ دیتے ہیں۔ کئی کتابیں اللہ معاف کرے تو ایسی بن گئی ہیں، ایسی لکھی گئی ہیں، ایسی چھپی ہیں جس کا قرآن کا دور تک کبھی تعلق نہیں۔ ہم ایسی کتابوں کو، ایسی باتوں کو نہیں مانتے، ہم اسی بات کو مانتے ہیں جس پہ مہر رب کے قرآن کی لگی ہوگی، جس کی سند جو ہے وہ موجود ہوگی۔ حضرات محترم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل قائم کیا۔ ایک یہودی آتا ہے قصہ لے کر، پہلے رسول اللہ کے دربار میں جاتا ہے، رسول اللہ کے دربار میں ایک مقدمہ پیش کرتا ہے، ایک مکان کا مقدمہ تھا۔ حضور کی بارگاہ میں جب وہ مقدمہ جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقائق پر مبنی فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ مکان جو ہے وہ یہودی کو دے دیتے ہیں۔ اب وہ جو منافق تھا وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوا، وہ مطمئن نہیں ہوا کہ یہ مسلمان، میں مسلمان ہوں۔ منافق کی تعریف بھی آپ کو آتی ہے کہ منافق کہتے کسے ہیں؟ میں صرف یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ منافق جو ہے اس نے کہا کیوں نہ ہو کہ میں یہ فیصلہ عمر بن خطاب سے ہی کروا لوں۔ اس نے یہودی کو کہا یار رسول اللہ سے فیصلہ کروانے کے بعد کہا یار میری ابھی تسلی نہیں ہوئی، آپ ایسا کریں کہ ہم نہ عمر سے نہ فیصلہ کروا لیں۔ یہودی کہتا ٹھیک ہے، اس کو پتا تھا یہودی کو کہ یہ عمر بن خطاب کون سا حضور کے خلاف فیصلہ کرے گا، وہی فیصلہ کرے گا جو حق پر مبنی ہوگا، جو رسول اللہ نے کر دیا۔ وہ یہودی کو جب وہ منافق مشورہ دیتا ہے تو وہ منافق کی بات سن کر یہودی جو ہے وہ ساتھ چلا جاتا ہے، عمر بن خطاب کو کہتا ہے۔ عمر بن خطاب دیکھتے ہیں اس منافق کو بھی اور اس یہودی کو بھی، تو وہ یہودی اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے، منافق اپنی بات کرتا ہے۔ منافق یہ کہتا ہے کہ یہ مکان میرا ہے، یہودی کہتا ہے یہ میرا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ چلو تم بات سناؤ۔ ابھی وہ بات سنانے لگتا ہے تو یہودی پہلے کہتا ہے عمر بن خطاب کو کہ بھائی فیصلہ کرنے سے پہلے، بات سننے سے پہلے میری ایک بات سن لیں۔ اس نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے، یہ فیصلہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کر چکے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب اندر جاتے ہیں، تلوار لے کے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں حضور کے فیصلے کے بعد اگر کوئی فیصلہ کرے گا تو وہ عمر کی زبان نہیں کرے گی، عمر کی تلوار کرے گی۔ وہ جب یہ حالت یہودی دیکھتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں حضور کو فالو کرنے والے۔ ایسے نہیں اللہ نے ان کو کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ رب سے راضی۔ ان کی شب بیداری جو تھی، ان کی ریاضت جو تھی، ان کا جو عدل تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں تھا۔ خلیفہ بنتے ہیں، خطبہ دینے لگتے ہیں، ودو آ جاتا ہے، کہتا ہے بھائی پہلے میرے سوال کا جواب دے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں بھائی کون سا سوال؟ کہا جی مجھے یہ بتائیں جب مال غنیمت میں چادریں آئی ہیں تو ہر ایک کو ایک ایک چادر ملی ہے، تو آپ کا قد تو بہت لمبا ہے، ایک چادر سے آپ کا کپڑے جو ہیں وہ آپ کے جو لباس ہے وہ تیار نہیں ہو سکتا۔ پہلے مجھے یہ تسلی کرے، مجھے مطمئن کریں کہ یہ دوسری چادر آپ نے کہاں سے لی ہے، پھر خطبہ دیں، ورنہ آپ خطبہ دینے کے قابل نہیں ہیں۔ تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضاحت کرتے ہیں کہ بالکل ایک ایک چادر ہی آئی ہے، تو ایک چادر میرے بیٹے کو آئی تو میرے بیٹے نے اپنی چادر بھی مجھے دے دی کہ آپ اپنا لباس تیار کروا لیں۔ مجھے بتائیں یہ امیر المومنین سے سوال کیا جاتا تھا اور عام بندہ کرتا تھا۔ آج کوئی وزیر اعظم سے سوال کر سکتا ہے؟ آج مجھے وزیر اعظم بھی چھوڑ دے، کوئی اپنے ایم پی اے سے سوال کر سکتا ہے؟ ایم پی اے منسٹر سے کوئی سوال کر سکتا ہے؟ اپنے چیئرمین سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ ہماری ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ بادشاہی نظام ہے، بادشاہی سسٹم ہے۔ ہمارا سسٹم جو ہے وہ مفلوج ہو چکا ہے، لنگڑا لولا نظام ہے ہمارا۔ جمہوریت کے اندر ہم اتنے گر چکے ہیں کہ ہمارے عام آدمی کی تو رسائی نہیں ہے۔ اس دور کا امیر المومنین جو ہوا کرتا تھا وہ رات کو جاگ کر پہرا دیا کرتا تھا، وہ جھونپڑیوں کو پر پہرا دیا کرتا تھا، وہ لوگوں کی کفالت کیا کرتا تھا، وہ اپنے کندھوں پہ بوری اٹھا کے جب لے کے چلنے لگتا تھا تو غلام کہتا تھا امیر المومنین آپ چھوڑ دیں، میں اٹھا کے لے کے جاتا ہوں، آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ کہا قیامت والے دن بھی میرا بوجھ تو ہی اٹھائے گا، میں ہی اٹھاؤں گا۔ تو غلام کی بات، غلام کو جواب دینے کے بعد خود اٹھاتے اور لے کے جاتے تھے۔ بیواؤں کی اسی طرح کفالت کیا کرتے تھے، یتیموں کے سروں پر اسی طرح ہاتھ رکھا کرتے تھے۔ یہ ہوتا تھا امیر المومنین۔ اس دور میں امیر المومنین یہ ہوتا تھا، شاہی زندگی نہیں گزاری، بادشاہی نظام ان کا نہیں تھا، ان کی زندگی صرف اور صرف اسی طرح تھی کہ وہ خادم بن کے زندگی گزار رہے تھے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرما دیا، حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا ہر نبی کی امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے، اور میری امت کا جو محدث ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے یہ مقام مل نہیں گیا، ایسے یہ مرتبہ نہیں مل گیا۔ یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ قدر، یہ احترام، یہ عزت، یہ بلندی، یہ بہت بڑا مقام یہ حضور کی غلامی میں ملا ہے۔ اور ہم تو دعوے دار ہیں، عملی زندگی میں ہم کچھ بھی نہیں۔
صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، ہم نے صرف زبان سے اقرار کر دی۔ ہم زبان سے صرف بات کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں بھائی 2 نمبر آپ چیز بیچ رہے ہیں تو نہیں جی ہم مسلمان ہیں، ٹھگی مار رہے ہیں کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، بھائی جی اور کیا ہے ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، پیسے پوری چیز کے لے رہے ہیں دے آدھی چیز رہے ہیں ہم مسلمان، 1 نمبر چیز کے پیسے لے رہے ہیں 2 نمبر چیز ہم دے رہے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا بازار بھرا پڑا ہے اس چیزوں سے۔ آپ عارف والا بازار میں جا کے دیکھ لیں، آپ کو صادق امین تاجر کا پتہ چل جائے گا کہ صادق امین تاجر کون ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صحیح چیز بیچنے والا کون ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اخلاص کے ساتھ چیزوں کے سودے کرنے والا کون ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہمیں بازاروں میں نمازی تو ملیں گے، ہمیں بازاروں میں ہاتھ میں تسبیح پڑھنے والے تو ملیں گے، ہمیں بازاروں میں جناب حاجی صاحب تو ملیں گے، ہمیں بازاروں میں تہجد گزار تو ملیں گے، لیکن ہم اگر کوئی مسلمان ڈھونڈیں تو مسلمان کو آنکھیں ترس جائیں گی۔ اس کو شہر مشرق نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو نوت، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو نوت، یہ وہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ ہماری حالت تو ہم چونکہ یہود و نصارہ کے کلچر سے متعارف ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو متعارف کروا رہے ہیں، یہی ہمارے اعمال کی سزا ہے جس کو ہم بھگت رہے ہیں۔ آپ نے تاریخ میں آپ نے اپنی آنکھوں سے بلوچستان کے حالات کو نہیں دیکھا، آپ کا بلوچستان سارا اجڑ گیا، آپ نے جنوبی پنجاب کو نہیں دیکھا، جنوبی پنجاب اجڑ گیا، آپ نے کراچی کو نہیں دیکھا، کراچی سارا اجڑ گیا۔ پانی نے کیا حال کر دی ہے، لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، چھت نہیں ہے، چھت کے نیچے زندگی گزارنے والے، اگر کسی کے پاس چھت ہے تو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، وہ بے سر و سامانی کے عالم میں پھر رہے ہیں، وہ پانی میں تیرتی ہوئی تتلیاں وہ مچھلیاں نہیں ہیں۔ ہماری آنکھوں نے اگر اس کا مشاہدہ کیا تو وہ بچیوں کی لاشیں ہیں، وہ بچوں کے لاشیں ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو حاجی صاحب تو کہلایا، ہم نے آپ کو تاجر تو کہلایا، ہم نے اپنے آپ کو نمازی تو کہلایا، ہم نے آپ کو مسلمان تو کہلایا، ہم نے اپنے آپ کو تہجد گزار تو کہلایا۔ کیا ہم نے کبھی دیکھا، کبھی ہمارا دل تڑپا ان حالتوں کو دیکھ کر؟ کیا ہمارا دل تڑپا ان بچیوں کی لاشوں کو دیکھ کر؟ کیا ایک معاشر کا دن دربار لگنے والا نہیں ہے؟ کیا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب نہیں لینا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں پوچھنا کہ ان بچیوں کا قصور کیا تھا، ان بچوں کا قصور کیا تھا؟ جب ہم عملی زندگی میں دیکھتے ہیں تو عملی زندگی میں ہمیں اس کا فقدان ملتا ہے۔ میں ارباب اقتدار سے بھی مطالبہ کرتا ہوں اور سوشل میڈیا میں بھی الحمدللہ ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے، صوبائی گورنمنٹ سے بھی وفاق سے بھی ہم نے کیا ہے کہ ان کے پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ چدراہٹ ختم ہونے والی ہے، یہ سرداری نظام ختم ہونے والا ہے، یہ وزارتیں عارضی ہیں، یہ صدارتیں عارضی ہیں، یہ جناب یہ عہدے عارضی ہیں۔ اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد ہے۔ اس زندگی میں نہ آپ کی وزارت کام آنے والی، نہ صدارت کام آنے والی، نہ جناب آپ کی سرداری کام آنے والی۔ وہاں کام آئیں گے تو آپ کے اعمال ہوں گے۔ وہاں کسی نے نہیں پوچھنا جناب ایم پی اے صاحب، منسٹر صاحب، ایم این اے صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، وزیر اعظم صاحب، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس نے کہنا ہے بھائی مسلمان ہے، اعمال ہیں تیرے پاس، تیرا دل تڑپا مسلمان کی بے بسی دیکھ کر، تیری آنکھیں اشکبار ہوئی مسلمان کی مجبوری دیکھ کر، کیا تیرا کلیجہ منہ کو آیا مسلمان پہ ظلم دیکھ کر؟ کیا تیرا کلیجہ منہ کو آیا مسلمان پہ زیادتی دیکھ کر؟ ہم تو زیادتیاں دیکھ کر آنکھیں بند کر کے چلتی ہیں، ہم تو زیادتیاں دیکھ کر اپنی زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اور ہمارے یہاں ایک سادہ سا سوال ہوتا ہے اور ایک سادہ سا جواب ہوتا ہے، میرے نوجوان بھائیوں، وہ جواب کیا ہوتا ہے کہ میں کی لینا، میں نے کیا کرنا جی؟ آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا، مشکات کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو تم میں برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اتنی طاقت نہیں تو اپنی زبان سے روکے، اگر اتنی طاقت نہیں تو اپنے دل سے تو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ ہم تو دل سے بھی برا نہیں جانتے، ہمارا پڑوسی بھوکا مر رہا ہوتا ہے ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، ہمارا پڑوسی جو ہے وہ بیچارہ 3 دن کی اس نے کچھ کھایا نہیں ہے، تو ہم تو جناب فروٹ لے کے آ رہے ہیں، گوشت پکا رہے ہیں، مٹن چڑھا رہے ہیں، بکرے کا جو جناب جو بیف جو ہے وہ کھا رہے ہیں، لیکن ہمارے پڑوسی کی ہمیں پرواہ ہی نہیں، ہمیں پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کسی اور قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، ہم نے خطیبوں کی زبانوں سے صرف لذتیں محسوس کی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو یہ درد دل آپ کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں، یہ درد دل ہے اور یہ حقائق پر مبنی باتیں ہیں۔ ہم احمقوں کی جنت میں رہ کر زندگی گزار رہے ہیں، جہاں دکیہ نوسیت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، جہاں گمراہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ خطیبوں نے ہمیں یہ باتیں بتائی نہیں ہیں۔ یہ باتیں تلخ ہیں لیکن حقیقت پر مبنی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کڑوی دوائی جو ہوتی ہے، کڑوے کیپسول جو ہوتے ہیں وہ بخار اتار دیتے ہیں۔ کڑوے کیپسول جو ہوتے ہیں، کڑوی دوائی جو ہوتی ہے وہ آپ کے اندر کی جو بیماری ہے اس کو دور کر دیتی ہیں۔
لیکن ہم نے تو بھائی میٹھی باتیں سننی ہیں، ہم نے تو میٹھے تذکرے کرنے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ آئے گا، ہم نے شہدائے کربلا کا ذکر سننا ہے بس، ہم نے فاروق اعظم کا ذکر کر لینا ہے بس۔ سفر کے مہینے میں بھی ہم نے دیکھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہم نے دیکھنا ہے، بیماری دیکھنی ہے، ربیع الاول میں ولادت دیکھنی ہے، پھر حضور کی وفات، پھر ہم نے جناب اگلے مہینے میں چلا جانا ہے ربیع الثانی، پھر جمادی الاولیٰ، پھر جمادی الثانی، پھر رجب، پھر شعبان، پھر رمضان آئے گا۔ رمضان میں ہم تاجر بھی بنیں گے جناب، نمازی بھی بنیں گے، روزے دار بھی بنیں گے، لوگوں کو جناب پہلی صف میں آ کے نماز بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، فطرانہ بھی دیں گے، عشر بھی دیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ڈنڈی بھی ماریں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا؟ اللہ نے کہا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکس چیزیں اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ دیکھ رہا ہے ہمارے باطن میں جو چیزیں ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آج بدقسمتی میرے محترم بھائیوں ایک بیماری ہمارے اندر اور پائی جاتی ہے، اس بیماری کو جیسے ہمارے ہاں احساس کمتری پائی جاتی ہے، ایک بیماری یہ ہے وہ ہمارے ہاں تکبر کی بیماری ہے۔ اس بیماری کا بھی علاج نہیں ہے، اس بیماری کا علاج صرف اور صرف آپ کو ملے گا اللہ کے دربار میں توبہ کرنے سے۔ تکبر والی بیماری مجھے بتائیں، یہ انسان کو اندر ہی اندر سے لاغر کر دیتی ہے، ضعیف کر دیتی ہے، کمزور کر دیتی ہے۔ میرا مقصود صرف اور صرف یہاں یہ ہے کہ ہم اس بیماری کو تلاش کریں، کہیں ہمارے یہاں تکبر تو نہیں پایا جاتا، یہ تکبر والے جراثیم ہمارے اندر داخل تو نہیں ہو گئے۔ اس دور کا نظام دیکھیں الخلیفہ دوم کا، کہ وہ امیر المومنین ہو کر بھی لوگوں کا بوجھ اٹھا رہے ہوتے تھے، امیر المومنین ہو کر بھی بیواؤں کے کفالت کر رہے ہوتے تھے، ان کے گھڑوں میں پانی بھر رہے ہوتے تھے، پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے، سادہ خوراک کھا رہے ہوتے تھے۔ وہ جب کہہ رہے ہوتے تھے کہ میری اتنی تنخواہ میں گزارا ہو جائے گا، کہا گیا جی اتنے میں آپ کا گزارا نہیں ہوتا، کہا مزدور کی تنخواہ کے برابر، کہا مزدور کی تنخواہ، کہتے ہیں پھر ایسا کریں میری تنخواہ کے برابر مزدور کی تنخواہ کر دیں۔ وہ لوگ ایسے تھے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، 1 ایکڑ کے مالک ہو جائیں، ہم تین مرلے والے کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس گاڑی آ جائے موٹر سائیکل والے کو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، اگر موٹر سائیکل ہمارے پاس ہو تو سائیکل والے کو پہچانتی نہیں۔ ہماری ظاہری ٹھاٹ باٹ نے، ظاہری حالت نے میرے محترم بھائیوں یہ چیزیں ہمارے اندر داخل کر دی ہیں، اور انہی بیماریوں کی وجہ سے احساس کمتری کا ہم شکار ہو گئے، احساس کمتری کا ہم شکار ہو گئے، ہم حسب نسب میں بٹ گئے۔ ہم نے کہا جی وہ فلاں سید صاحب ہیں، فلاں جناب چوہان صاحب ہیں، فلاں جناب اوان صاحب ہیں، فلاں قوم کا ہے، فلاں قوم کا ہے۔ ہم نے قوموں کے ذریعے عہدے بانٹ لیے ہیں، ہم نے قوموں کے ذریعے مرتبے بنا لیے ہیں، ہم نے قوموں کے ذریعے اپنے آپ کی پہچان کروا لی ہے۔ جس کو اقبال نے بھی کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ مسلمانی ہمارے ہاں ہے نہیں، عہدے ہمارے ہاں ہیں۔ اپنے بڑوں کا احترام کرنا سیکھیں، تکبر کی آگ کو اپنے اندر سے نکالیں اور اس کو دفن کریں، محبتوں کو عام کریں، ذکر حسین ضرور کریں لیکن فکر حسین بھی کریں۔ فکر حسین پڑھیں، ذکر حسین پڑھیں۔ اگر آپ ذکر حسین پڑھتے ہیں تو فکر حسین پڑھیں۔ فکر حسین کیا ہے؟ فکر حسین میں آپ کو انصاف نظر آئے گا، فکر حسین میں آپ کو عاجزی نظر آئے گی، فکر حسین میں آپ کو عابد بننا نظر آئے گا، فکر حسین میں آپ کو زاہد بننا نظر آئے گا، فکر حسین میں آپ کو عز و انکساری کا منبع نظر آئے گا۔ جنت کے شہزادے ہیں وہ، لیکن ان کی سادگی کا یہ عالم تھا، علی کے بیٹے ہوتے ہوئے بھی اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر کے بتا دیا کہ ہم نے جانیں قربان کر دی، تن من دھن قربان کیا، لیکن اسلام پر آنچ آنے نہیں دی، قرآن پر آنچ آنے نہیں دی، اسلام کا صحیح پہلو انہوں نے پیش کر دیا۔ میرے محترم سامعین، ہم ذکر حسین ساتھ ساتھ میں آج ایک اضافی چیز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ذکر حسین کے ساتھ ساتھ فکر حسین بھی عام کریں۔ فکر حسین کو عام کرنے کی ضرورت ہے، یہ فکر حسین ہماری مساجد میں بھی عام ہونی چاہیے۔ میں اپنے اہل تشریح بھائیوں سے بھی کہتا ہوں امام بارگاہوں میں بھی عام کریں، فکر حسین کا کلچر عام کریں، حسین کا جو فکر ہے، حسین کی جو فکر ہے وہ عام کریں، حسین کے بابا کی جو فکر تھی وہ عام کرے، حسین کے نانا کی جو فکر تھی وہ عام کرے۔ حسین کے نانا نے تو ہمیں یہ بتایا ہے، وہ 2 چیزیں صحابہ نہیں محفوظ کر سکی کہ امت کے لیے روئے کتنی بار ہے اور دین کے لیے لوگوں کے پاس گئے کتنی بار۔ وہ امت کے لیے رویا کرتے تھے، ایک ایک امتی کے لیے رویا کرتے تھے، لیکن آج امت کا حال ہے، امت کا کوئی پرسان حال ہی نہیں۔ آپ نظر ڈال لیں، جہاں مار کھا رہا ہے مسلمان کھا رہا ہے۔ چچنیا کے حالات آپ کے سامنے نہیں ہیں، شام کے حالات آپ کے سامنے نہیں ہیں، بوسنیا کے حالات آپ کے سامنے نہیں ہیں، عراق میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، برما میں آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ مسجد القدس، وہ مسجد اقصیٰ بھی رو رو کر آپ کو یاد کر رہی ہے کہ مسلمان ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ مسلمان کا سردار ہونا لوگ دیکھتے تھے۔ یہود و نصارہ مسلمان سے وہ ڈرتے ہوتے تھے، یہ جناب یہودی جو تھے وہ مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے تھے، عیسائی ٹیک دیتے تھے۔ آج مسلمانوں نے گھٹنے ٹیک دیے،
آج مسلمان جو ان سے جوتے کھا رہے ہیں، آج 5 اگست جو ہے ہم یوم استحصال کشمیر تو منا رہے ہیں، آج کشمیر سے ان کا حق چھینا گیا، ان تڑپتے ہوئے بچوں سے جن کے باپ چلے گئے، جن کی ماؤں کو جو ہے قتل کر دیا گیا، جن کے والدین کو قتل کر دیا۔ آپ کو کشمیر میں 3 سال سے محصور ہوئے لوگ آج یہاں کسی کو ایک دن رکھ دیں اور اس کو کہہ دے بھائی ایک دن تو نے باہر نہیں نکلنا، تو مجھے بتائیں وہ ایک دن برداشت کر لے گا؟ 3 سال مودی حکومت نے 2019 سے اب تک ان کو محصور کیا ہوا ہے، اور ہم کیا ہیں؟ جب 5 اگست آتا ہے، 5 اگست میں ہم روڈ پر آتے ہیں، سفارت خانوں کے سامنے جاتے ہیں، ایک میسج ریکارڈ کرواتے ہیں اور کہتے ہیں اقوام عالم کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں، ان کے مزدہ ضمائر پر دستک دیتے ہیں اور زبان حال سے کہتے ہیں کشمیر کے لیے کچھ کرو، کشمیر کے لیے کچھ کرو۔ ان کی تڑپتی ہوئی لاشیں، ان کے سروں سے دوپٹے اترے ہوئے دوپٹے، حریت رہنماؤں کی بلا جواز گرفتاریاں اور ان کی شہادتیں چیخ چیخ کر ہمیں پکار رہی ہیں کہ مسلمان بھی کبھی زندہ ہوا کرتے تھے۔ وہ ہمیں کہتی ہیں کہ محمد بن قاسم نے ہمیں پکارا، ہم نے محمد بن قاسم کو پکارا، تو محمد بن قاسم کہاں تک آئے؟ آج محمد بن قاسم کی ضرورت ہے، آج طارق بن زیاد کی ضرورت ہے، آج صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، آج ان کی ضرورت ہے جنہوں نے اسلام کے لیے کچھ کیا تھا۔ خدا را یہ نفرتیں عام نہ کریں، نفرتوں کو ختم کریں، انفرادیت کو ختم کریں، اجتماعیت کو عام کریں۔ ہم جب تقسیم ہوئے کمزور ہوئے، جب ہم ایک ہوا کرتے تھے، ایک لا الہ الا اللہ کی آواز آیا کرتی تھی، تو پھر اس لا الہ الا اللہ کی آواز میں ہمارا روب ہوا کرتا تھا، ہمارا دبدبہ ہوا کرتا تھا۔ لوگ ہمارے سامنے راستے چھوڑ دیتے تھے، دریا ہمیں راستے دیتے تھے، جنگل کے شیر ہمیں سلام کرتے تھے۔ آج ہم ہر ایک سے ڈر رہے ہیں، موذی جانوروں سے بھی ڈر رہے ہیں، دوسری چیزوں سے بھی ڈر رہے ہیں، یورپ سے بھی ڈر رہے ہیں، یورپ سے متاثر ہو رہے ہیں، یورپ کے نظام پر ہم چل رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ کے سامنے ڈاکٹر محسن صاحب ایک قرآن کا درس دیا کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آج کے پرفتن دور میں الحمدللہ لاہور سے کراچی، کراچی سے خیبر، خیبر سے کشمیر تک ہر جگہ سفر کیا، ہر جگہ دوست احباب ہیں۔ میں نے ایسی فضا جو یہاں عام ہے نہیں دیکھی اپنی زندگی میں، کہ خالص قرآن کی تلاوت، خالص قرآن کا فلسفہ، خالص قرآن کی دعوت۔ خدا را اس دعوت کو عام کرنے میں ان کا ساتھ دیجئے، ورنہ یہ زندگی تو جانی ہے۔ اس کا آپ کو پتہ کب چلنا ہے؟ جب یہ دنیاوی آنکھ بند ہونی ہے، وہ آنکھ کھلنی، پھر کیا ہوگا؟ پھر پچھتاوا ہوگا۔ کہا گا جی وہ عشاء کے بعد جو درس ہوتا تھا میں وہ سن لیتا، وہ دعوت قرآن جو تھی میں اس کو سن لیتا، کیونکہ آج شیطان جو ہے وہ شیطان ان لوگوں کی شکل میں آ گیا ہے جو اپنے آپ کو جناب صوفیزم کا نام دے دیتے ہیں، وہ جناب آپ کو طریقت کا نام دے دیتے ہیں۔ ہم طریقت کی تردید نہیں کرتے کہ طریقت کیوں کریں بھائی طریقت، ہم طریقت کو کیوں روکیں؟ ہم نے ایک راستہ آپ کو بتا دیا، ہم آپ کو شریعت کا راستہ بتاتے ہیں کہ شریعت پہ چلو تو ہر بندہ طریقت پہ چلے گا۔ جو بندہ نمازی ہوگا وہ بندہ اللہ کو مقرب ہوگا۔ مقرب کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ ہم جو دیتے ہیں، سرٹیفکیٹ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیتا ہے۔ یہ فضا عام کریں، قرآن کی فضا عام کرنے سے ہماری بیماریوں کا علاج ہوگا۔ میرے نوجوان بھائیوں، یہ زندگی جو آپ کے لیے یہ انمول تحفہ ہے، وگرنہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، روزانہ آپ دیکھتے ہیں فلاں نوجوان مر گیا، فلاں نوجوان مر گیا۔ اور اس سال، پچھلے سال جو ہے اور اس سال جو ہے اموات کی جو شرح ہے نوجوانوں کی، ایک سروے کے مطابق 70% نوجوانوں کی اموات کی شرح ہے، کیونکہ جوانی میں لوگ جائیں، اس کو کوئی زندگی کا پتہ ہے، وہ جوانی میں چلا جائے، کوئی بڑھاپے میں چلا جائے، کوئی صغر سنی میں چلا جائے، ہم لڑکپن کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، ہم چلیں۔ تو میں صرف یہ کہتا ہوں میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں بھی آج فکر کرتا ہوں اپنی، آپ بھی فکر کریں اپنی، اس آخرت کی فکر کریں جہاں آپ کے کام آنے والا کوئی نہیں، صرف ایک چیز آپ کے کام آنے والی ہے، وہ حقیقی چیز، دوستی کریں اس چیز سے، وہ ہے رب کا قرآن۔ رب کے قرآن سے دوستی کر کے دیکھ لیں، ہفتے کے اندر اپنی زندگی کا تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، میں یہ نسخہ آپ کو نسخہ کیمیا دے کے جا رہا ہوں۔ کسی کی باتوں میں مت آئیں، کسی کے بہکاوے میں مت آئیں۔ ایک تو لوگ کام نہیں کرتے، روڑے بھی اٹکاتے ہیں، ایک لوگ کام نہیں کرتے، بغاوت بھی کرتے ہیں، ایک لوگ کام نہیں کرتے، مخالفت بھی کرتے ہیں۔ او بھائی، یہ شیطان کے روپ میں دارے ہوئے لوگ ہیں جو شیطانی شکل اختیار کر کے اسلام اور قرآن کے فروغ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، ان کے بہکاوے میں مت آئیں۔ ہم تعصب کی بات ہی نہیں کرتے، فرقہ واریت کی بات ہی نہیں کرتے، ہم پیور اسلام کی بات کرتے ہیں، پیور قرآن کی بات کرتے ہیں۔ پیور اسلام یہی ہے جو آپ کو اللہ کے قرآن میں ملے گا، جو آپ کو رب العالمین کے احکام میں ملے گا۔ یہ قرآن جو ہے اس میں کوئی بات مخفی نہیں ہے، کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آپ الحمد کی دال سے لے کر والناس کی سین تک اس قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، میں سمجھتا ہوں فرقہ واریت قرآن کے پڑھنے سے ختم ہو جائے گی۔ یہ مسلک پرستی جو ہے یہ قرآن کے پڑھنے سے ختم ہو جائے گی۔ فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے۔ فروعی اختلاف نے
ہمیں مناظر اہل سنت بنا دیا، مناظر اہل حدیث بنا دی۔ آج ہوٹل کے بینچوں پہ جا کے دیکھ لیں، 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، 10 بندے جناب مفتی اعظم بیٹھے، 10 بندے بیٹھے ہیں جناب مذہبی اسکالر بیٹھے ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک مولانا ہے مانچسٹر ہوتے ہیں برطانیہ کے شہر میں، مولانا عبد المجید انور صاحب، وہ کہتے ہیں میں دنیا کے 29 ملکوں میں جا چکا ہوں، جتنے ڈاکٹر اور مفتی میں نے پاکستان میں دیکھے ہیں نا، کسی ملک میں بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر وہ ہے جس کو اپنی صحت کا ہی نہیں پتا۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، وہ جا کے دیکھ لیں، وہ طب کو جانتا ہے جناب، وہ جناب آئزیک نیوٹن بنا بیٹھا ہے، وہ جناب وہ جو طب کے نظام ہے، جراحی سسٹم ہے، اس کو جانتا ہے۔ اور مفتی بیچارہ جس کو نہیں پتا طریق مستحب کیا ہے، مکروہ کسے کہتے ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، واجب کیا ہے، فرض کیا ہے، فرائض کی ادائیگی کیسے ہے، واجب کی ادائیگی کیسے ہے، واجب کب ہوتا ہے، فرض کب ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، کلمے کا بھی نہیں پتہ ہے۔ وہ چیزیں جو کسی سے پوچھنی نہیں ہے، اس کا ذکر عام کیا ہوا ہے، وہ مفتی بنا بیٹھا ہے بھائی۔ تو یہ مفتی، میں آپ کو ایک ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، بغیر تحقیق کے مسئلے کی بات کرنا یا بغیر تحقیق کے مسئلہ بیان کرنا یا اپنی طرف سے بات کر کے اس کو قرآن کا حوالہ دے دینا یا حدیث کا حوالہ دے دینا، میں سمجھتا ہوں یہ وہ گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ اپنی زبان کو خاموش کر لیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زبان پکڑ کر کے، اس زبان کی وجہ سے میں نے جہنم میں لوگوں کو دیکھا ہے۔ یہ زبان جو ہے، یہ زبان ہمیں گمراہی کے راستے پہ لے کے جا رہی۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ہمارا جو دعوت سخن ہم پیش کر رہے ہیں، جو دعوت فکر ہم پیش کر رہے ہیں، جو افکار ہم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو افکار لوگوں کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں، کہیں یہ افکار بغاوت کے زمرے میں تو نہیں آ رہے، کہیں یہ باتیں گمراہی تو نہیں ہیں، کہیں یہ باتیں خدا کے قرآن کے مخالف تو نہیں ہیں، کہیں یہ توحید ربوبیت جو ہے رب العالمین کا جو ایک نظام ہے کہیں اس کے مخالف تو نہیں ہے، یہ توحید میں شرک تو نہیں کر رہے، اس کی ذات میں تو شرک نہیں کر رہے، اس کی صفات میں تو شرک نہیں کر رہے۔ سامعین محترم، میں نے آپ کو صرف یہ باتیں بتائی ہیں کہ عملی زندگی سے کا آغاز کریں، باتوں سے نکلیں، عمل کا کچھ کر کے دیکھیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری، ورنہ یہ آپ کا جو بت ہے نا، یہ تو مٹی کی زینت بن جائے گا۔ اپنے چہرے کو تو ہم صاف کر رہے ہیں، اپنی ظاہری حالت تو ہم اچھی بنا رہے ہیں، اپنے نظام میں تو ہم لگے ہوئے ہیں، اپنے مقابلے میں تو ہم چل رہے ہیں، مقابلے ہم کر رہے ہیں، دنیا کے مقابلے تو ہم لگے ہوئے ہیں، وہ مقابلے ہم کرتے رہیں گے، وہ یہ آنکھ بند ہوگی پھر ہوگی۔ کسی کے مرنے کے بعد کوئی لوگ اس کو یاد نہیں کرتے، مرنے کے بعد معاملات ختم ہوتے ہیں؟ نہیں ختم ہوتے۔ وہ کہتے ہیں جی مر گیا تو کیا ہوا، ہم نظام چھوڑ دیں، ہم نظام کے ساتھ چلنا چھوڑ دیں، ہم روٹی کھانا چھوڑ دیں۔ وہ پہلے تو کوئی 3-4 دن یاد کرتے تھے، آج دوسرے دن ہی بھول جاتے ہیں۔ آپ نے کتنے بڑے ہیں فوت ہوئے ہیں، جا کے ان کی قبروں پہ دیکھیں، کون جاتا ہے؟ ہمارے ہاں تو ہمارے جس کلچر، جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں، جس ضلع میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں تو محرم کا رواج عام ہے، محرم الحرام میں قبریں آباد ہیں، قبرستان آباد ہیں، جناب عورتیں جا رہی ہیں، چاول لے کے جا رہی ہیں، دالیں لے کے جا رہی ہیں۔ وہ چاول جناب، میں نے ایک عورت کو کہا، میں نے کہا کوئی ان کو آپ چاول پیش کر رہے ہیں، کھچڑی پیش کر رہے ہیں، اس مردے کو کھچڑی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دال دے رہے ہیں، اس کو کیا ضرورت ہے؟ کہیں اس کو نزلہ ہو گیا ہے کیا؟ موشن لگے ہوئے ہیں کیا؟ معاملہ ہے اس کو؟ آج قبرستان میں ہم جناب اپنا سرخیاں لگا کر ہماری عورتیں جا رہی ہیں، وہ جناب عورتیں قبرستان میں جا رہی، قبرستان کو آباد کر رہی، لگے ہوئے ہیں، محفل لگی ہوئی ہے، شوق برپا ہے، نظام چلا رہا ہے۔ وہ سال کے بعد ایک آتا ہے، جی سال کے بعد ہم نے جانا ہوتا ہے۔ سارا نظام اللہ کے قرآن کے خلاف، سارا نظام اللہ کے قرآن کی مخالفت میں۔ پھر اللہ ہم سے راضی کیسے ہو جائے؟ کیسے توقع کر سکتے ہیں اللہ عرش کے فیصلے ہمارے لیے ٹھیک کر دیں؟ فرش پہ ہم انصاف کر رہے ہیں، فرش پہ ہم قرآن کے مطابق چل رہے ہیں، فرش پہ ہم اسلام کے مطابق چل رہے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، فرش میں ہم نے ظلم عام کیا، عرش پہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، وہ روٹ گیا ہم سے اللہ۔ اس کو آج منانے کی ضرورت ہے، وہ منائے گا، ہم اس کو منائیں گے تب جب معافی مانگیں گے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطیاں ہوگی، گناہ ہو گئے۔ تو غلطیوں گناہوں کا کفارہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس سے معافی مانگیں، معافی مانگنا سیکھیں، اللہ کے دربار میں جھکنا سیکھیں، حضرات صحابہ کی زندگی پر عمل کرنا سیکھیں۔ امیر المومنین شاب بیدار بھی تھے، ریاضت والے بھی تھے، قرآن کی قرات کرنے والے بھی تھے، نوافل پڑھنے والے بھی تھے۔ اگر ہم حضرت عمر بن خطاب کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی فکر دیکھیں، آخرت کے بارے میں ان کی فکر کیا تھی، ان کی فکر کیا تھی، قبر کے متعلق وہ کیا کہتے تھے، آخرت کے متعلق وہ کیا کہتے تھے، وہ اللہ کے دربار میں پیش ہونے سے کتنا ڈرتے تھے۔ اتنا نظام
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اتنا مقام ہونے کے باوجود بھی ڈرا کرتے تھے کہ میں نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، حساب کتاب پیش ہونا ہے۔ اپنے آپ کو زمین پہ رگڑا کرتے تھے، اپنے آپ کو زمین پہ پیش کر کے اللہ سے مانگا کرتے تھے، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، حشر کے میدان میں مجھے رسوائی کا سامنا نہ ہو۔ اتنا پریشان ہوا کرتے تھے، میرے اور آپ کے پاس تو بھائی نیکیاں ہی نہیں ہیں، میرے اور آپ کے پاس تو نمازیں بھی مختصر ہیں، 8 یا 10 یا 20 یا 40 یا 500 نمازیں ہمارے پاس ہیں۔ جنت ہم نے ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے، بلکہ آگے بھی دی ہوئی ہے، ہم نے جنت کی وراثت اپنے اوپر لی ہے اور آگے تقسیم کر رہے ہیں، جو آتا ہے اس کو جنت دے دیتے۔ یہ روز نہیں رہا صوفیزم میں، اور یہ ہو رہا ہے۔ اس لیے جنت کا نظام اللہ کے پاس ہے، بغاوت ہم نے جو اللہ کی ہے، مخالفت جو اللہ کی ہے، اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے، اللہ سے معافی مانگے، صدق کے دل سے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے توبہ کر لیں۔ یہ دنیا میں توبہ کر لیں، دنیا میں اللہ سے معافی مانگ لیں، اور یہ قرآن کی دعوت جو اس گاؤں میں ڈاکٹر محسن صاحب خالص دعوت دے رہے ہیں، قرآن کی تلاوت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، میرے نوجوان بھائیوں، میں آپ سے صرف اتنی گزارش کرتا ہوں، اپنے قیمتی یہ جو آپ کے اوقات ہیں، یہ جو ہم ہوٹل کے بینچوں پہ بیٹھ کے گزار لیتے ہیں، یہ ہم ٹیلی ویژن کی زینت بن کے ٹاک شو میں اینکر کے تجزیے سن کے گزار لیتے ہیں، یہ جناب ہم وہ تجزیہ نگاروں کی سرخ اور تلخ اور نرم اور گرم باتیں سن کے گزار لیتے ہیں، تو عشاء کے بعد 10 منٹ 15 منٹ یا جب ڈاکٹر صاحب یہ درس دیتے ہیں تو اپنا یہ ٹائم قرآن کے ساتھ بھی شامل کریں اور اس کے اثرات دیکھیں۔ پھر یہ انشاءاللہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، کسی کی نہ تنقید کی جاتی ہے، نہ کسی کی تنقیر کی جاتی ہے، بلکہ صرف اور صرف قال اللہ بیان کیا جاتا ہے، اللہ کا قرآن بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلام اللہ پر چلنے کی، حضرات صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی، امیر المومنین عمر بن خطاب کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔